السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، آپ پہلے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس تعلق سے بات کرنے والا ہوں۔ ایک شیعہ کا بچہ ہمارے ہندوستان میں آ چکا ہے اور یہاں آ کر کے وہ سنیوں کو آپس میں ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہے، اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے اور یہاں کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہے یہاں سے پیسے جمع کرنا اور پیسے جمع کر کے یہاں سے بھاگ جانا۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم بتاتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ دیکھیے اب جو ظریف، ڈھونگی، مکار، عیار، یہودیوں کا دلارا اور شیعوں کا پیارا، جاہل مطلق، جس کو سورہ فاتحہ تک یاد نہیں ہے، وہ ملعون اور مردود اور خبیث، میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ اس پر کفر کا فتویٰ لگ چکا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی آخری سسکیاں لے رہا ہے، آخری سسکیاں، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے میرے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس نے جھوٹے اور فیک میسج دکھائے تھے اور کہا تھا کہ اکرام رضا اس طریقے سے چیٹنگ کر کے کسی مطلب یہ ہے کہ لڑکی وغیرہ کو اپنے پاس بلا رہا ہے، معاذ اللہ۔ میں نے اسی وقت قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا تھا کہ یہ چیٹس جو تو دکھا رہا ہے بالکل فیک ہے، لیکن اگر تو یہودی، نصرانی، مجوسی، آتش پرست، جہنمی، مردود، خبیث نہیں ہے، اگر تو شیعوں کا پالا ہوا کتا نہیں ہے، تو میری گزارش ہے کہ جیسے میں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھا تھا ایسے ہی تجھے بھی قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہنا پڑے گا کہ ہاں یہ واقعی میرے چیٹس ہیں، اکرام رضا کے چیٹ، میں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھا تھا اور لہٰذا آج میرے ہاتھ میں پھر بھی قرآن، میں کہہ رہا ہوں یہودی کے بچے، ملعون، مردود، ظریف، خبیث، اب دیکھیے قرآن پاک ہے، ہاتھ رکھ کر بتانا کہ وہ واقعی اکرام رضا کی چیٹ تھی۔ اور ہاں میں بتا دوں اس نے یہ کیوں کیا تھا، اس لیے کیا تھا کیونکہ اس سے 2 دن پہلے میں نے اس کا بھانڈا پھوڑا تھا کہ یہ لڑکیوں سے فوٹو مانگتا ہے اور یہ لڑکیوں سے جو ہے ان کی ایج پوچھتا ہے، تو اس نے غصے میں آ کر یہ سوچا کہ یار جب اس نے ایسا کیا تو میں بھی کچھ کروں گا، تو پھر اس نے اپنے کسی پلے سے کہا اور اس پلے نے کیا کیا، بالکل ایسے ہی مطلب ایڈیٹنگ کر کے اور دکھایا کہ میں ایسی ایسی چیٹنگ کر رہا ہوں۔ تو میں پھر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس دن جو چیٹنگ میں نے دکھائی تھی کسی لڑکی والی، وہ بالکل حق تھی، الحمدللہ بالکل سچ تھی۔ اب میں ظریف سے کہتا ہوں کہ اگر واقعی تو یہودی اور نصرانی نہیں ہے تو میری گزارش ہے، میرا مطالبہ ہے، میں نے کہا تھا اگلا ویڈیو بنائے گا تو تجھے بتانا پڑے گا، لیکن اس ملعون اور مردود اور خبیث اور رافضی نے، اس سے تفضیلی نے یہ بات ثابت کر دی کہ واقعی یہ ایک نمبر کا ملعون اور مردود شخص ہے۔ چلیے اب بات شروع کرتے ہیں جو اس نے اپنی لاسٹ کے 2 ویڈیوز میں کہا ہے۔ میں ایک ہی ویڈیو میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ ایسے ڈھونگی باباؤں کے لیے میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ابھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات، ظریف ڈھونگی نے جو میسج میرے بارے میں دکھایا تو اس گدھے نے اس کو چیلنج کو قبول نہیں کیا اور اس نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کہا کہ یہ اکرام رضا کی ہی چیٹنگ تھی۔ پتہ چلا کہ ایک نمبر کا مکار اور جھوٹا ہے، فریبی ہے، دھوکے باز ہے۔ دوسری بات، ظریف چشتی نے کہا کہ عید غدیر منایا کرو اور اس نے کہا کہ اس کی بہت ساری فضیلت ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سارے سنیوں کو منانی چاہیے۔ اب میں آپ کو بتا دوں، حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان، ان کی فضیلت ہماری سر آنکھوں پر، ہم ان کو اپنے ایمان کا وہ جز مانتے کہ اگر اس کو نکال دیا جائے تو ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ خلیفہ راشد یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مولا مشکل کشا حیدر کرار، یہ چاروں کے چاروں جو ہیں وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ ان کو اگر کوئی نہ مانے تو وہ انسان مسلمان رہ ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس مردود نے، ظریف ڈھونگی نے، پیسوں کے پجاری نے، پیٹ کے پجاری نے، اور افغانستان کا جو یہ پجاری ہے اور وہاں سے لڑکی بھگا کر لے کر آیا تھا، اس لڑکی بھگانے والے شخص سے میں یہی کہتا ہوں کہ تو نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی تھی، ابھی تک تو نے معافی نہیں مانگی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مولا علی کی ہم لوگ معاذ اللہ کبھی بھی ہم لوگ توہین کر ہی نہیں سکتے۔ اور رہی بات یہ کہ جو اس نے کہا کہ عید غدیر مناؤ،
میں اس رافضی سے پوچھنا چاہتا ہوں، تفضیلی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 18 ذوالحجہ کو جو شیعہ رافضی تفضیلی لوگ جو آج عید غدیر مناتے ہیں، میں بتا دوں کہ عید غدیر منانے کی وجہ یہ ہے کہ اس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو کہ خلیفہ سوم ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹے ان کے نکاح میں تھی، اس لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ تو آپ کی شان کا عالم کیا ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں حضرت عثمان غنی کی شفاعت سے 70,000 ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ ذرا سوچیں آپ، تو یہ رافضی نے کیا طریقہ نکالا کہ 18 ذوالحجہ کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، عید غدیر مناتے ہیں تاکہ لوگ عثمان غنی کی شہادت کو بھول جائیں، مگر ہم حضرت عثمان غنی کی شہادت کو نہیں بھولیں گے۔ رہی بات حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو ہم تو سنی پورا سال جو ہے حضرت علی کی یعنی خوشی مناتے ہیں، ہمارے ہر جلسے میں حضرت علی کا ذکر ہوتا ہے، حضرت امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے جلسے اٹھا کر دیکھ لیں، ہر جلسے میں امام حسین کا بھی ذکر ہوتا ہے، حضرت علی کا بھی ذکر ہوتا ہے، مگر تم جیسے رافضی تفضیلی شیعہ ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، تمہارے جیسے یعنی یہودی نواز لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسی دن منائیں گے جس دن حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے۔ اب اس میں ایک چیز بہت بڑی خرابی ہے، میں بتا دوں آپ کو، جو اس رافضی نے کہا ہے، اس ڈھونگی اور پیسے کے پجاری مکار عیار یہودی نے جو کہا ہے، اس سے ایک بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ نقصان کیا ہے؟ اس نے کہا کہ عید غدیر منایا کرو۔ دیکھیے اس سرزمین ہند پر ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو سید کہتا ہے، یہ تو افغانستان کا پٹھان ہے، ڈھونگی مکار عیار ہے۔ اس سرزمین پر یہاں پر کچھوچا شریف بھی ہے، کالپی شریف بھی ہے، مارہرہ شریف بھی ہے، ایسے کتنی سارے درگاہیں ہیں جو بالکل صحیح نسب سید ہیں۔ آج تک کسی نے بھی ہمیں عید غدیر منانے کے لیے نہیں کہا۔ جانتے کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ شیعہ مناتے ہیں، اور یہ کیوں مناتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ نہ تو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو مانتے ہیں، نہ ہی یہ فاروق اعظم کی خلافت کو مانتے ہیں، اور نہ ہی عثمان غنی کی خلافت کو مانتے ہیں، بلکہ عثمان غنی کی شہادت ہونے کی بنا پر یہ لوگ خوشی مناتے ہیں۔ اور یہ جو ایران کا ایجنٹ بن کر آیا ہے ظریف چشتی، یہ ایران کے پیسے لے کر کے یہاں مستیاں کرنے کے لیے جو آیا ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ پلیز آپ ٹوٹلی بائیکاٹ کریں۔ دیکھیے بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آ چکی ہے، اس مکار کا چہرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک حضور سید مدنی میاں صاحب قبلہ، جن کو میں بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں، اس وقت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، حضرت نے کبھی عید غدیر منانے کا حکم نہیں دیا۔ کالپی شریف میں حضور غیاث ملت ہیں، آپ نے کبھی بھی جو ہے یعنی عید غدیر منانے کا حکم نہیں دیا۔ اس کے علاوہ مارہرہ مطہرہ جو کہ اعلیٰ حضرت کا پیرانہ ہے، وہاں بھی آج تک کسی نے، سید امین میاں برکاتی صاحب قبلہ ہیں، حضرت نے کبھی نہیں کہا کہ عید غدیر مناؤ۔ کیا یہ سید نسب سید نہیں ہے؟ یہ جانتے ہیں کہ اس کی آڑ میں حضرت عثمان غنی کی شہادت کو چھپایا جا رہا ہے، اور ہم یہ کبھی ہونے نہیں دیں گے۔ ہم پورا سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہے ولادت ہو یا آپ کی شہادت ہو، ہم دونوں وقت میں حضرت مولا علی کو یاد کرتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن تمہارے جیسے رافضی اور تمہارے جیسے تفضیلی، تمہارے جیسے منحوس چہرے والوں سے ہمیں کچھ بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک بات اور بتا دوں، میں نے کل کے بیان میں بھی آپ کو کہا تھا کہ دیکھیے حضرت عیسیٰ کو یہودی عیسائی مانتے ہیں اور ان کو ہم بھی مانتے ہیں، مگر ان کے منانے کا انداز بالکل الگ ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن ہم اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا نبی کہتے ہیں۔ تو ہم کرسمس میں شامل نہیں ہوتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ غلط طریقے سے منا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تم نے عید غدیر منائی ہے، اس میں تم کیا کرتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا انکار کرتے ہو، حضرت فاروق اعظم کی خلافت کا انکار کرتے ہو، اور عثمان غنی کی خلافت کا انکار کرتے ہو۔ اس لیے ہم عید غدیر نہیں مناتے۔ عید غدیر منایا جائے گا تو پھر ہمیں یہ بھی ایمان رکھنا پڑے گا کہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہیں، اور یہ عقیدہ جمہور کے نزدیک بالکل غلط ہے، اس لیے کہ خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے آقا نے حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کا جو ہاتھ اٹھا کر کہا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کا یہ مطلب کہیں سے کہیں تک نہیں ہے کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ ایسے ڈھونگی مکار رافضی نما جو کہ سنیوں میں چھپے ہوئے ہیں، پلیز ان کو نکال کر کچرے کے ڈبے میں پھینک دیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں، خلیفہ بلا فصل نہیں ہیں۔ یہ بات بھی آپ کو معلوم ہو گئی ہوگی۔
تو گویا کہ یہ ڈھونگی بابا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے جتنے بھی سادات ہندوستان کی سرزمین پر ہیں یہ تمام کی تمام نفی کر رہا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان میں سے کوئی سید ہے ہی نہیں اور وہ عید غدیر نہیں مناتے ہیں، تو لہٰذا وہ غلط ہیں۔ تو اس مکار کے خلاف ساری درگاہوں سے آواز اٹھنی چاہیے، یہ سارے سیدوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے حضور سید وارث پاک کے تعلق سے کہا ہے کہ میں نے ان کی توہین کی، حالانکہ میں نے توہین نہیں کی تھی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ویڈیو میں نے دیکھا جس کے اندر حضور سید وارث پاک کا فوٹو لگا کر کے کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں اور قوالی چل رہی ہے۔ اس یہودی کے بچے نے، اس شیعہ نواز نے پوری بات آپ کو نہیں بتائی، میں نے ان کا رد اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ جو قوالی وہاں چل رہی تھی، قوالی میں کہہ رہا تھا، جو قوال تھا وہ کہہ رہا تھا تیرے نام کی مالا جپتا ہوں میں تیرا ہی کلمہ پڑھتا ہوں، ہے تو ہی میرا دین و دھرم تو ہی میرا سنسار ہوا۔ یہ قوالی وہاں پر پڑھی جا رہی تھی اور اس کو لے کر کے ایک وہابی لڑکی نے اعتراض کیا تھا، اس کا جواب دینے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنایا تھا، اور جو ہمارے اندر خرابیاں ہیں میں نے ان خرابی کا بھی ذکر کیا تھا۔ اور یاد رکھیں ہمارے اگر اہل سنت والجماعت کے اندر خرابیاں ہوں گی تو اس کا جو ہے رد کرنا ہمارے پر ضروری ہے تاکہ دوسرا ہمارے پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو اس رافضی نے کیا کیا، آپ کو آدھا ویڈیو دکھایا اور آدھا نہیں دکھایا، پورے دکھاتا تو شاید اس کی پول کھل جاتی ہے۔ یاد رکھیں حضور سید وارث پاک ہمارے ایمان کی ایک جان ہے، ان کے بارے میں تو ہم کبھی لب کشائی نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کا نام لے کر کے جو گورکھ دھندا چلا رہے ہیں ان کا ہم بائیکاٹ کرتے رہیں گے۔ جن لوگوں نے نماز سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور جو لوگ وارث پاک کا نام لے کر کے غلط طریقے سے اس طریقے کی قوالیاں سن رہے ہیں یا ایسی قوالیوں کو فروغ دے رہے ہیں، ہم اس سے کبھی ایگری نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ انہوں نے کہا تیرے نام کی مالا جپتا ہوں میں تیرا ہی کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن ہم کلمہ ان کے نام کا نہیں پڑھتے وارث پاک کا، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا پڑھتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو اس ڈھونگی نے آپ کو دھوکہ دیا، اس ڈھونگی کا فل بائیکاٹ کریں۔ اس کے بعد یہ بار بار اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہے، میں کہتا ہوں تو اپنی منحوس گندی زبان سے میرے اعلیٰ حضرت کا نام مت لینا، جانتے کیوں؟ اس لیے کہ ملعون یہ وہ ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ شانے سے نیچے بال رکھنا حرام ہے، اس خبیث رافضی نے نہیں مانا۔ میرے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے کہ خلیفہ بلا فصل ابوبکر صدیق ہیں، مگر اس شیعہ تبرعی اور مرزائی کا عقیدہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا کرتا ہے، کہتا کہ پہلے جو خلیفہ ہیں وہ حضرت علی ہیں اور اس نے سب سے بڑا فضیلت ان کو دی ہے۔ اپنی گندی زبان سے میرے اعلیٰ حضرت کا نام مت لینا، اگلی بار سمجھا رہا ہوں میں تجھے، اعلیٰ حضرت کا کوئی فتویٰ نہیں مانتا اور جب بات آتی ہے تو اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہے۔ اور ہاں وارث پاک کہہ رہا تھا تمام وارثیوں اکرام رضا کے خلاف ویڈیو بناؤ اور بائیکاٹ کرو اور سبق سکھاؤ۔ ارے اب آنے والا وقت یاد رکھنا، تم نے سارے کے سارے اللہ کے ولیوں کا مذاق اڑایا ہے اور تم نے یہاں پر آ کر جو 12 ہزار روپے کی انگوٹھے بیچی ہیں اور تو جو ارجنٹینا سے لڑکی بھگا کر لے کر آیا ہے، گوگل میں اس کا پکا ثبوت موجود ہے۔ یاد رکھیں تیری وجہ سے دوسرے اولیاء کرام کے بارے میں لوگ انگشت نمائی کرتے ہیں، انگلیاں دکھاتے ہیں، تو لہٰذا ایسے ڈھونگی مکار اور عیار کا یہاں سے نکل جانا بہت ضروری ہے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، جو حضور وارث پاک کے ماننے والے ہیں ان سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں، میں خود حضور وارث پاک کے ماننے والا ہوں، ماننے سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جو وارث پاک کا غلط نام استعمال کرے گا اس کا ہم بائیکاٹ ضرور کریں گے۔ تو لہٰذا اس ڈھونگی مکار اور عیار بابا کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو یہاں سے نکالنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ سنیوں میں اختلاف پیدا کر رہا ہے اور یہ سنیوں کو جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے سارے گندے عقیدے دھیرے دھیرے اس کے باہر آ رہے ہیں، اب یہاں سے پتہ چل گیا کہ یہ پکا شیعہ ہے، پکا شیعہ۔ میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پر کفر کا فتویٰ بھی ہے۔ جو مفتی نظام الدین محقق مسائل جدیدہ حضرت نے خود کہا ہے کہ جو اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ تو اللہ والا ہے، اللہ تیرا دیوانہ ہے، میں آپ کو قوالی سنا رہا ہوں جس میں یہ مرغی کی طرح بیٹھا ہوا ہے، پھولوں میں دبا ہوا، اور مرغی کی طرح اس کی جو ہے گردن باہر نکلی ہوئی ہے اور جاہل وہاں پر قوال بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں رب کا دیوانہ ہے اور رب تیرا دیوانہ، اور یہ خبیث رافضی مسکرا رہا بیٹھا ہوا۔ یاد رکھیں وہ بھی کفر کر رہا ہے اور جو سامنے بیٹھا مسکرا رہا ہے یہ اس پر راضی ہے، یہ بھی کفر کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اس نے حالانکہ ٹائٹل چینج کر دیا ہے مگر اندر کی قوالی میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس رافضی کا ٹوٹل بائیکاٹ کریں، ٹوٹل بائیکاٹ کریں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں ایک نیا فرقہ تیار ہو سکتا ہے، لہٰذا اس شیعہ رافضی کو یہاں سے نکالنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو پلیز اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور اس ظریف بابا کی حقیقت تمام لوگوں کو دکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh
حضور والا، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، محمد اکرام رضا۔ اچھا بتائیے۔ جی حضرت، ایک مسئلہ ہے، ایک شخص ہیں اور وہ جو ہے مطلب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مطلب ان کی یاد میں، ان کی محبت میں دیوانہ ہو گیا، تو اس طریقے کے الفاظ مطلب بولنا کیسا ہے؟ وہ آدمی توبہ کرے، جی کلمہ پڑھے، جی توبہ تجدید ایمان تجدید نکاح سب کر لے۔ جی، اور موصوف کے یہ بھی الفاظ ہیں، مطلب یہ کہ حضرت علی ایسا ستارہ ہے جس کے سامنے سارے کے سارے ستارے ماند ہیں، مطلب وہ حضرت علی کو فوق دیتا۔ حکم ہے، وہ حکم وہی ہے جی، جو اصل حکم تو میں نے بیان کر دیا، اس کے مطابق عمل کریں۔ جی جی، تو توبہ کرنا ضروری ہے۔